فرش التراب يضمني. صدر پرویز مشرف صاحب نے اب جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان میں سے بعض باتیں میں نے اپنے عید الاضحیٰ کے خطبے میں بھی کہی تھی، پرسوں جو جمعہ کا خطاب میں نے کیا اس میں بھی کہی، لیکن آج کے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے مجھے انہیں کچھ اختصار کے ساتھ دہرانا پڑے گا. جنہیں تفصیل درکار ہو وہ میرا پرسوں کا جمعے کا کیسٹ وغیرہ لے کر پڑھ لیں. صدر مشرف صاحب نے جب 9/11 کا حادثہ پیش آ گیا اور ایک ہی ٹیلی فون پر وہ بتاشے کی طرح بیٹھ گئے، یو ٹرن لے لیا، دھمکی سے مر گیا کہ نہ باب نبرد تھا، لہذا نہ مرد نبرد تھا، دھمکی سے ڈر گیا. اس وقت انہوں نے کچھ اجلاس منعقد کیے تھے جیسے آج کل بھی کر رہے ہیں. آج کل ایک بڑا کنونشن ہوا ہے علماء کا بہت، ایک پھر چھوٹا اجلاس اور بلایا انہوں نے. اس وقت انہوں نے 16 ستمبر 5 دن بعد 16 ستمبر 2001 کو صبح کے وقت تو ایک کنونشن بلایا تھا صحافیوں کا، وفد، کنونشن نہیں کہنا چاہیے، اور آفٹرنون میں سپہر کو علماء و مشائخ کا. میں نہ علماء میں سے ہوں سکہ بند اور نہ میں مشائخ میں سے ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیسے بلا لیا، کچھ اللہ تعالیٰ کو کچھ کہلوانا تھا تو کوئی شکل پیدا کی. وہاں انہوں نے اصل میں ہی وانٹیڈ ٹو سیل ہز آئیڈیا، اپنی باتوں کا ہم خیال بنانے کے لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اوپینین فارمنگ کے اندر جو ہے حصہ لیتے ہیں. میں نے وہاں سب لوگوں نے اپنی رائے دی صدر صاحب کی پہلی تقریر کے بعد، اور مجھے کچھ غصہ چڑھتا گیا کہ اگرچہ ایک حق بات تو سب نے کہی کہ جناب ابھی تک کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے، نہ اسامہ کے خلاف اور نہ طالبان کے خلاف، تو بغیر جرم کے سزا دینا ثبوت کے یہ عدل و انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے. کہا ذرا دبی زبان میں، اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے بڑا چاپلوسانہ انداز اختیار کیا. تو جیسے وہ چاپلوسانہ انداز میرے سامنے آیا مجھے وٹ چڑھنا شروع ہوا. اتفاق سے میں آخری تھا اس میں، اس لیے کہ میں صدر صاحب کے ساتھ کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا بائیں ہاتھ. دائیں ہاتھ سے انہوں نے شروع کیا تھا اوپینین لینا، تو ہوتے ہوتے آخر میں میری باری آئی. میں نے کہا دیکھیے صدر صاحب، اگر آپ نے اس وقت طالبان کے خلاف امریکہ کا اعلی کار بننا پسند کیا تو گن لیجئے 3 باتیں. اولاً یہ عدل و انصاف کے اصولوں سے بغاوت ہوگی، وہی بات جو سب نے کہی تھی کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ سزا دی جائے بغیر جرم کے ثبوت. نمبر 2 یہ غیرت اور حمیت کے خلاف ہوگا. ہم نے ایک حکومت کو سپانسر کیا، طالبان کو پاکستان بے نظیر کے دور میں، اور بابر اس وقت جو تھے وزیر داخلہ، ان کے ذریعے سے سپانسر کیا گیا. امریکہ سپانسر کرنے والوں میں شامل ہے، اور ہم نے اس کو تسلیم کیا. اور ہمارے ہاں آج بھی سفارت خانہ موجود ہے، ملا ضعیف موجود ہے سفیر، اور صرف ایک دھمکی پر آپ ان سے پیٹھ پھیر لیں. آخر غیرت بھی کسی شے کا نام ہے. غیرت ہے عجب چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ہمارے حال یہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی غیرت باقی نہیں رہی کہ نام تھا کہ غیرت نام تھا جس کا وہی تیمور کے گھر سے. تیسری بات میں نے کہی یہ اللہ کے اور دین کے اسلام کے خلاف بغاوت ہوگی، اس لیے کہ ایک مسلمان ملک کے خلاف ایک غیر مسلم حکومت، غیر مسلم ملک کی مدد کرنا اسلام سے بغاوت ہے. البتہ میں نے کہا کہ جو مصلحتیں آپ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. مصلحتیں کیا تھی؟ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، امریکہ کرا دے گا. ہمارا ایٹمی اثاثہ محفوظ رہے گا. ہم اس وقت کسی خطرے سے دوچار نہیں ہوں گے. میں نے کہا یہ آپ کی تینوں باتیں ٹھیک ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن یہ عارضی ہے.
بہت جلد آپ کی باری بھی آ کر رہے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام واقعات کے پیچھے اصل سازش اسرائیل کی ہے، امریکہ کی نہیں ہے. یہ تو اسرائیل کی سازش ہے، اور اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگٹ پاکستان ہے. اسرائیلیوں کو توقع یہ تھی کہ امریکہ ایک دم جھپٹے گا افغانستان پر بھی اور افغانستان کے سپورٹر پاکستان پر بھی. تو آپ کی باری آ کر رہے گی، یہ نہ سمجھیے کہ آپ بچ جائیں گے. مجھے افسوس ہے، اور یہ میں نے افسوس ظاہر کیا تھا عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی، پھر اپنے جمعے میں بھی. مجھے خوشی نہیں ہے کہ میری پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی صحیح، افسوس ہے، لیکن مجھے بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی معاملہ ہو جائے. آج کیا صورت ہے، ایک ایک کر کے وہ مصلحت ہم سے دامن چھڑاتی جا رہی.